جی حضرت اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم بالقلم علمہ البیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو لکھنے کے ذریعے سے اور بولنے کے ذریعے سے اظہار ما فی الضمیر سکھایا۔ تو بڑے ذریعے ہیں لکھنے اور بولنے کے، اس کے علاوہ اور بھی ذریعے ہیں، لیکن دو بڑے ذریعے یہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پر بات ہو چکی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے بات کی تھی کہ لکھنے کے 5 آسان ترین طریقے ہیں۔ تمام طلباء اور طالبات جو نو آموز ہیں، اگر ان 5 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی اپنا لیں تو وہ لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے 3 طریقے میں نے بتا دیے تھے، 2 طریقے رہ گئے تھے۔ ان 2 طریقوں کو اب میں مختصر انداز میں بیان کرتا ہوں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے، پچھلی سلائڈ پہ جائیں جس پہ لکھا ہوا ترجمہ کریں۔ پچھلی سلائڈ پہ جائیں، بس یہ دیکھیں، ترجمہ کریں۔ کسی بھی زبان میں لکھی ہوئی تحریر کا دوسری زبان میں ترجمہ کریں، تلخیص کریں، اس کا خلاصہ نکالیں۔ یہ کام کرنے سے بھی آپ کو لکھنا آ جائے گا۔ جو مترجم ہوتا ہے نا، مترجم انگلش میں اس کو انٹرپریٹر کہا جاتا ہے، اور مترجم تمام ملکوں، تمام بڑے اداروں، ملٹی نیشنل کمپنیوں میں مترجم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ترجمانی سکھانے کے لیے عالمی، بین الاقوامی، انٹرنیشنل اور نیشنل سطح پر بڑے بڑے ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ یہ ادارے سرکاری بھی ہوتے ہیں، نیم سرکاری بھی ہوتے ہیں، پرائیویٹ بھی ہوتے ہیں، اور یہ ادارے چند مہینوں میں آپ کو ترجمہ کرنے کے گر اور فارمولے بتا دیتے ہیں۔ وہ گر اور فارمولے کیا ہے، اس پر ہماری چند کتابیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں اور ہم خود بھی ترجمہ کرتے رہے ہیں، تو اس کا جو خلاصہ ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے کہ ترجمہ نگاری کا فن بالکل آسان بھی ہے اور بالکل مشکل بھی ہے۔ مشکل ان کے لیے ہے جن کو کوئی سی بھی 2 زبانیں نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور آسان ان کے لیے ہے جن کو کوئی سی بھی 2 زبانیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے عربی بھی آتی ہے، مجھے اردو بھی آتی ہے، مجھے سندھی بھی آتی ہے۔ آواز نہیں آ رہی؟ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ آواز بند ہے؟ آواز آپ کی کلیئر ہے الحمدللہ، بالکل صحیح آ رہی ہے آپ کی آواز۔ جی ٹھیک ہے، دیکھیں میں بات کر رہا تھا کہ ترجمہ نگاری کے لیے 2 زبانوں کا آنا ضروری ہے۔ دیکھیں، مجھے عربی بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، پنجابی بھی آتی ہے اور سندھی بھی آتی ہے، وہ مجھے 4 زبانیں آتی ہے۔ تو میں عربی میں لکھی ہوئی تحریر کا اردو میں ترجمہ کر سکتا ہوں، اور اردو میں لکھی ہوئی تحریر کا انگریزی میں ترجمہ کر سکتا ہوں۔ اسی طرح سندھی میں لکھی ہوئی تحریر کا پنجابی میں ترجمہ کر سکتا ہوں، پنجابی میں لکھی ہوئی تحریر کا اردو میں ترجمہ کر سکتا ہوں۔ تو ترجمے کے لیے 2 زبانوں کا آنا ضروری ہے، اور ایک زبان وہ جس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، دوسری وہ جس میں ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ترجمہ کر کر کے وہ لکھاری بن گئے، ترجمہ نگاری کے فرائض سر انجام دیتے دیتے وہ اچھے رائٹر بن گئے۔ ہم نے قرآن حفظ کیا ہے دارالعلوم حسینیہ شہداد پور سندھ سے 1985 میں۔ تو وہاں ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، ان کا نام تھا مولانا نور محمد صاحب، اب بھی حیات ہیں، بہت بیمار ہیں، ان کی صحتیابی کے لیے دعا کیجیے گا۔ جب ہم پڑھتے تھے تو کراچی کا ایک بڑا ادارہ ہے دارالاشاعت، یہ کتابیں چھاپتا ہے اور کراچی کے بڑے ناشر اداروں میں شامل ہوتا ہے۔ تو وہ ہمارے استاد محترم کے پاس عربی کی بہت ساری کتابیں بھیجتے تھے۔ ہمارے استاد محترم کیا کرتے تھے، روزانہ ظہر سے لے کے عصر تک مختصر سا کیلولہ کرنے کے بعد وہ عربی کی کتاب کھول لیتے تھے اور پھر اس کا
ایک ایک صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ اس طرح ترجمہ کرتے تھے. تو ترجمہ کرتے کرتے انہوں نے کوئی 10-15 کتابوں کا ترجمہ کیا اور اس کے بعد وہ اچھے رائٹر بن گئے, لکھاری بن گئے. ٹھیک ہے, تو اب ترجمہ کرنے سے بھی لکھاری بنا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اچھا اب آگے یہ جانے کہ ترجمہ کیسا ہوتا ہے, ترجمہ کیسے کرنا چاہیے. ترجمے کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 با محاورہ نمبر 1 تحت لفظ ترجمہ کرنا. جو لفظ لکھا ہوا ہے اسی لفظ کا جو ترجمہ بنتا ہے آپ ترجمہ کر دیں, اس کو تحت لفظ ترجمہ کہا جاتا ہے. دوسرا ترجمہ وہ ہوتا ہے جو با محاورہ ترجمہ ہوتا ہے. با محاورہ یعنی لفظی لحاظ نہیں کیا جاتا کہ ایک ایک لفظ کا کیا ہے, بلکہ با محاورہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے. اور تیسرا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا خلاصہ بیان کر دیا جاتا ہے. کسی نے اپنی بات کہی, اس کا دوسری زبان میں خلاصہ بیان کر دیا جاتا. جیسے تبلیغی جماعت میں عرب حضرات بھی ہوتے ہیں اور مختلف زبانوں کے لوگ آتے ہیں, تو کوئی عربی بیان کر رہا ہوتا ہے, جو مترجم ہوتا ہے انہی کے بات کا جو خلاصہ ہوتا ہے وہ اس کو بیان کر دیتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے 15 منٹ گفتگو کی, مترجم نے 2 منٹ کے اندر اس کا خلاصہ بیان کر دیا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مترجم نے جو ہے وہ جو زبان کا خلاصہ ترجمہ کیا ہے, وہ استاد نے یا عربی نے 2 منٹ گفتگو کی, جو ترجمہ کرنے والا اس نے 15 منٹ کے اندر اس کا خلاصہ بیان کیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ کالم لکھا کرتے تھے آخری عمر میں, اس میں دا نیشن انگلش اخبار ہے اس کا بھی, اور نہیں دا نیوز میں ہے, جنگ کا روزنامہ جنگ اردو میں ہے اور دا نیوز انگلش میں ہے. وہ انگلش میں لکھا کرتے تھے, لیکن اس کا ترجمہ کرنے والا اس طرح سلیس اور با محاورہ ترجمہ کرتا تھا, تو جب اردو میں چھپتا تھا تو اردو پڑھنے والا سمجھتا تھا کہ یہ اردو ہی میں لکھا گیا ہے. یعنی ایک محاورہ اگر انگلش میں ہے تو اس محاورے کے لیے اردو میں کون سا محاورہ استعمال ہوتا ہے وہ لے کر آتا تھا. اسی طرح کئی کالم نگار ہیں جو اردو میں کالم لکھتے ہیں لیکن ان کا ترجمہ انگلش میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح کئی زبانوں, عربی کتاب ہے لا تحزن, ڈاکٹر عائز القرنی کی ہے لا تحزن, یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں چھپی ہے. اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے غم نہ کریں, غم نہ کیجیے. اب یہ جو ترجمہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے, جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ یہ ترجمہ شدہ کتاب ہے. اسی طرح ڈاکٹر عارفی عبدالرحمن عارفی کی کتاب ہے زندگی سے لطف اٹھائیے. یہ اصل انہوں نے اس میں لکھی تھی, عربی میں لکھی تھی, لیکن ترجمہ کرنے والے نے اتنا خوبصورت ترجمہ کیا ہے, با محاورہ ترجمہ کیا ہے, تو کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ یہ کتاب ترجمہ شدہ ہے. یہ ترجمے کا کمال ہوتا ہے. آج کل تو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ تحت لفظ نہیں کیا جاتا, با محاورہ اور اس کی تلخیص کی جاتی ہے کہ انگلش میں لکھی ہوئی بات کا اردو میں عام فہم انداز میں ترجمہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کسی بھی, آپ لوگوں کو اردو زبان تو آتی ہے, سب جتنے طلبہ ہیں طالبات ہیں سب کو اردو آتی ہے, تمام مدارس میں اردو آتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے طلبہ اور طالبات ایسے ہوں گے جن کو انگلش آتی ہے, بہت سارے طلبہ اور طالبات ایسے ہوں گے جن کو اردو آتی ہے, بہت سارے طلبہ و طالبات ایسے ہوں گے جن کو اپنی مادری زبان آتی ہے. کوئی پنجابی ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی سرائکی ہے, کوئی ہند کو ہے, کوئی بلوچی ہے, کوئی براہوی ہے, تو اپنی مادری زبان تو آتی ہے نا, اور اردو بھی آپ لوگوں کو آتی ہے. تو اب کرنا کیا ہے, آپ نے کسی بھی زبان میں لکھی ہوئی کتاب کا یا مضمون کا اپنی زبان میں ترجمہ کر دیں. ترجمہ کتنا کرنا, روزانہ 1 صفحہ, 1 صفحہ ترجمہ کریں, روزانہ 1 صفحہ ترجمہ کریں اور اپنے کسی استاد کو دکھا دیں. ٹھیک ہے,
اصلاح لے لیں. اصلاح لینے سے بہت جلد انسان سیکھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ روزانہ ایک صفحے کا ترجمہ کریں گے تو سال کے اندر 360 یا 365 صفحوں کا آپ ترجمہ کر لیں گے اور 360 صفحے کی تو ایک بہترین کتاب بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو. آپ ترجمہ نگاری سیکھیں. ترجمہ نگاری لکھ کر بھی ہوتی ہے اور بہت سارے ملکوں میں مترجم کی ضرورت پیش آتی ہے. جیسے ہمارے یہاں صدر ہیں, وزیر اعظم ہیں, یا دوسرے لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, یا میں ناروے گیا تھا تو میں وہاں پر اردو میں بیان کرتا تھا, تو وہاں بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو اردو بھی آتی تھی اور نارویجن زبان بھی آتی تھی. وہ نارویجن میں میرا ترجمہ کرتے تھے جو میں کہتا تھا. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں وہ انگلش میں گفتگو کرتے ہیں اور اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا جاتا ہے. تو کسی بھی زبان کا دوسری زبان میں ترجمہ کرنے سے آپ لکھاری بن جائیں گے اور تاریخ میں بے شمار لکھاری بنے ہیں. اس سے آپ کو ایک اور فائدہ بھی حاصل ہوگا ترجمہ نگاری سے. وہ کیا کہ گھر بیٹھے بٹھائے آپ رزق حلال کما سکتے ہیں. آپ بے شمار کتابوں کا ترجمہ کر کے آپ آمدن کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. آج کل جتنے اخبارات ہیں, میڈیا ہاؤس ہیں, چینل ہاؤسز ہیں, یا ناشر ادارے ہیں, یا ملک ہیں, یا تو وہاں پر مترجموں کی ضرورت پیش آتی ہے. اب چائنیز کا پاکستان میں مستقبل جو ہے نا بڑا روشن ہے, چونکہ یہ سی پیک کا بن رہا ہے یہ, اور چائنیز بڑی تعداد میں یہاں آ رہے ہیں اور آئیں گے. اور اسی طرح چائنیز کو اپنے ہاں بھی ضرورت ہے, مترجموں کی ضرورت ہے. اگر آج بھی کوئی چائنیز زبان سیکھ لے تو وہ اچھا ایک مترجم بن سکتا ہے. روزگار کیسے حاصل کر سکتے ہیں اسے؟ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ رہتے ہیں امریکہ میں. ٹھیک ہے. وہ امریکہ میں رہتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ کرتے یہ ہیں کہ مختلف لوگوں کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں. ڈاکٹر ذیشان الحسن عثمانی معروف ڈیٹا سائنسسٹ ہیں, اور بہت معلومات ہیں ان کو. وہ اردو میں کتاب لکھتے ہیں, لیکن اس کا ترجمہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک ارم صاحبہ ہیں, خاتون ہیں, وہ ترجمہ کر کے ان کو دیتی ہیں. عمیرہ احمد کے بے شمار ناول ہیں, ان کا ترجمہ کرتی ہیں. مجھے انہوں نے فون کیا کہ آپ کی جو کتاب ہے صحافت ایسے سیکھیں, میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے, مجھے بہت اچھی لگی ہے کتاب. میں چاہتی ہوں کہ اس کا میں انگلش میں ترجمہ کروا کے اس کو چھپوا دوں. میں نے کہا سبحان اللہ, نیکی اور پوچھ پوچھ کر. اور وہ ہماری یہ جو کتاب ہے اس کا انگلش میں ترجمہ کر رہی ہیں. یہ اردو کی جو کتاب ہے ہمارے پاس, یہ تقریباً 600 صفحے کی ہے. اب انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ 250-300 صفحے بنتے ہیں. اب ترجمہ کر دیا, وہاں سے امریکہ کے کسی پریس سے چھپ جائے گی, وہ مترجم کے طور پر ان کا نام آ جائے گا. جو انگلش میں جتنی کتابیں چھپیں گی اس میں اس کو آمدن ملے گی. یا اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں میں خود چھپاؤں گا, تو ترجمے کے فی صفحہ ترجمے کے 200 سے 300 روپے معاوضہ ہوتا ہے. اور روزانہ آپ 2 صفحے بھی ترجمہ کر لیں تو کیا ہے, آپ 600-700 روپے کما سکتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ترجمہ نگاری سے, ترجمہ کرنے سے بھی آپ فن سیکھ سکتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ اگر آگے ہو تو میں آگے چلوں. جی ٹھیک ہے, اگلی سلائڈ کھولیے گا. اگلے سلائڈ کھولیے گا. جی اگلی سلائڈ ہے مراسلہ لکھنا. مراسلہ کیا ہوتا ہے؟ گلی محلے کے چھوٹے چھوٹے سماجی مسائل پر اخبارات میں, رسائل میں, جرائد میں چھوٹی سی تحریر لکھنا. آپ کو مراسلہ لکھنے سے بھی لکھنا آ جائے گا. آج سے 50-60 سال پہلے صرف 2-3 اخبار ہوتے تھے. پاکستان میں 3 بڑے اخبار ہوتے تھے, امروز, روزنامہ جنگ اور نوائی وقت. لیکن لکھنے والے بے شمار ہوتے تھے.
اگر اخبار میں کوئی چھوٹا سا مراسلہ بھی چھپ جاتا تھا تو اس پر بھی ایکشن لیا جاتا تھا. تو مراسلہ لکھنا بالکل آسان ہے. کالم لکھنے کی، کتاب لکھنے کی، لکھنے کا فن سیکھنے کی پہلی سیڑھی جو ہے نا وہ مراسلہ شمار ہوتی ہے. مراسلہ 3-4 سطر کا لکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ جس محلے میں رہتے ہیں، جس گلی میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اچانک وہاں پر کتے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتوں کے غول جو ہے نا صبح شام دوپہر منڈلاتے رہتے ہیں. اور بچے صبح کے ٹائم جب اسکول جاتے ہیں تو ڈرتے ہیں، کتوں سے ڈرتے ہیں. شام کو جب لوگ آ رہے ہوتے ہیں، بچیاں یا بچے آ رہے ہوتے ہیں تو کتے ان پر بھی بھونکتے ہیں. تو آپ نے مراسلہ لکھا ایک اخبار کو. جناب مدیر روزنامہ جنگ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں رہتا ہوں، یا لاہور کے علاقے شادمان میں رہتا ہوں، اور جس محلے میں ہم رہتے ہیں یہاں پر کتے بہت زیادہ ہو گئے. رات دن کتوں کے غول گھوم رہے ہیں اور آوازیں نکالتے ہیں، اور بعض کتے باولے بھی ہیں. بچے اسکول پڑھنے جاتے ہیں، ان میں سے کئی بچوں کو کاٹ بھی لیا ہے. لہذا میں متعلقہ محکموں سے گزارش کرتی ہوں کہ کتا مار مہم شروع کی جائے. بس یہ ایک مراسلہ ہو گیا. کئی دیکھے اخبارات میں آتا ہے نا، کتا مار مہم شروع ہو گئی، گدھا مار مہم شروع ہو گئی، مچھر مار مہم شروع ہو گئی، ڈینگی مار مہم شروع ہو گئی. اسی طرح آپ جس علاقے میں رہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر گٹر لائنیں خراب ہو گئی ہے، گٹر ابل رہے ہیں. آپ نے اداریہ لکھا، آپ نے مراسلہ لکھا، جناب مدیر روزنامہ نوائے وقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جس محلے میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہ گئے ہیں، وہاں سیوریج کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے اور گٹر ابل رہے ہیں. لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، گاڑیوں میں لوگ گزرتے ہیں، گندے چھینٹے کپڑوں پر پڑتے ہیں. بچے حضرت آپ کی آواز رک گئی ہے. رکعت حضرت آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ آواز آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. تو ان میں یہ کہیں کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، وہاں پر بجلی کی تاریں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور اس تاریں جو ٹوٹی ہوئی ہیں اس میں وہاں پر کرنٹ بھی ہے، اور کئی لوگ کسی کی جان وہ تاریں کسی کے جان لے سکتی ہے. لہذا واپڈا سے یا متعلقہ محکمے سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد یہ تاریں جو نیچے گری ہوئی ہیں یا جو تاریں ڈھیلی ہیں ان کو درست کیا جائے. یہ ہوتا ہے مراسلہ. چھوٹے سے موضوع پر محلے گلی کے چھوٹے چھوٹے سماجی اخلاقی تربیتی موضوع پر آپ چھوٹی سی تحریر لکھیں، تمام اخبارات کو بھجوا دیں. آج بھی تمام اخبارات میں مراسلے شائع ہوتے ہیں. اسی طرح ٹی وی چینل کے اندر بھی عوام کی آواز کے نام سے چھوٹی چھوٹی ان کی باتیں شائع ہوتی ہیں. یہ بات آپ ریکارڈ کر کے مختلف چینل کو بھی بھجوا سکتے ہیں. یہ جو مراسلہ تھا یہ ہے مراسلے کا پرانا طریقہ. مراسلے کا آج کل ایک نیا طریقہ بھی متعارف ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل پر اسٹیٹس لگا دیں. اسٹیٹس اپنے موبائل پر اسٹیٹس لگا دیں کہ میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، وہاں پر یہ ہے، اور اس اسٹیٹس جو ہے نا آگے سے آگے چلتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں اور متعلقہ محکموں تک گفتگو شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک رواج آیا ہے آج کل ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا جاتا ہے کہ تمام لوگ جو ہے نا ایک ہی بات کو لے کر کسی نے گستاخی کی ہے تو اس کو ٹرینڈ چلا دیا جاتا ہے کہ جس آدمی نے گستاخی کی ہے اس کو سزائے موت دو، اس کو پھانسی دو، اس کو گرفتار کرو.
تو ایک ہی وقت کے اندر تمام دوست احباب یا جاننے والے وہ ٹرینڈ چلاتے ہیں، وہ ٹرینڈ حکام بالا تک پہنچ جاتا ہے اور اس پر ایکشن لے لیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، فیس بک یوز کرتے ہیں، تو فیس بک پر آپ روزانہ ایک پوسٹ لکھ سکتے ہیں۔ پوسٹ لکھنے سے بھی کتنی ساری باتیں ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے چینل تک پہنچی، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اخبارات تک پہنچی، سوشل میڈیا کے ذریعے سے حکام بالا تک پہنچی، سوشل میڈیا کے ذریعے سے عالمی اداروں تک وہ بات پہنچی اور اس پر ایکشن لیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو سوشل میڈیا آج فل پاور ہو چکا ہے۔ ایک کئی تحریکیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے کئی تحریکیں برپا کی جا چکی ہیں۔ میں آپ کو صرف 2 مثالیں دیتا ہوں۔ تیونس میں انقلاب کیسے آیا؟ تیونس میں انقلاب ایسے آیا کہ وہاں پر ایک شخص تھا، عزیر نام تھا یا عزیزی نام تھا، مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا۔ وہ ٹھیلا لگاتا تھا پھل کا، فروٹ کی ایک ریہڑی لگاتا تھا۔ تو کسی پولیس والے نے اس کو کہا کہ اس کو ہٹائیں یہاں سے، تو راستے میں وہ غریب تو اس نے کہا کہ یہیں سے میں روزانہ کھڑا ہوتا ہوں، یہیں سے میری آمدن ہوتی ہے، لوگ مجھ سے پھل خریدتے ہیں۔ تو اس جب نہیں ہٹایا تو غصے سے اس اہلکار نے اس کی جو ٹھیلا تھا اس کو لات مار کے گرا دیا اور پھل سارے گر گئے۔ ایک ساتھی تھا وہاں پر ان کا، اس نے یہ ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی، اور وہاں سے نوجوان، تو چونکہ ان علاقوں میں اظہار رائے پر پابندی تھی، اظہار پر پابندی تھی اور سوشل میڈیا آ چکا تھا، تو وہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی پورے علاقے کے اندر، سارے عوام باہر نکل آئے۔ جب عوام نکل آئے، عوام کا جمع غفیر ہو گیا اور وہاں کے جو محل تھا، صدارتی محل، اس کا گھیراؤ کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صدر کو استعفیٰ دینا پڑا۔ سمجھائی؟ یہ دیکھو ایک چھوٹی سی بات ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، 2016 میں ترکی کے صدر طیب اردگان کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت ہوئی۔ بغاوت کیسے کچلی گئی یہ سوچنے کی بات ہے۔ طیب اردگان کسی دورے پر تھے، کسی ترکی کے کسی شہر میں تھے، اور وہاں سے جب وہ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو اس کے پائلٹ کو کہہ دیا گیا فوجیوں کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کہ اس کے جہاز کو آپ کی آواز بند ہو گئی، مائک بند ہو گیا شاید۔ 10 منٹ کے اندر، 15 منٹ کے اندر اندر ہوا کیا کہ نیچے سارے ترکی لوگ، ترک عوام جو ان سے محبت کرتے تھے، وہ سارے کے سارے باہر نکل آئے، یہاں تک کہ فوجیوں کے گاڑیوں کے سامنے لیٹ گئے، اور مجبوراً بغاوت جو تھی 2 گھنٹوں کے اندر اندر ناکام ہو گئی، اور طیب اردگان بالکل ایک جیسے پہلے سے صدر اسی طرح صدر ہو گئے، اور بلکہ اس سے بھی بڑی طاقت کے ساتھ وہ آ گئے۔ ایک دلچسپ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں ترکی 2 دفعہ گیا ہوں، کہ ایک نوجوان تھا، وہ گاڑی نہیں لے کر آ رہا تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ طیب اردگان کے خلاف یہ بغاوت ہو گئی ہے تو اس نے ٹینک کے سامنے اپنی گاڑی کھڑی کر دی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو ہرگز یہاں سے نہیں جانے جاؤں گا۔ بہت انہوں نے کہا کہ ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں کچھ لے جاؤ گے، تو اس نے اپنی گاڑی نہیں اٹھائی، چنانچہ اس نے ٹینک جو تھا نا اس کی گاڑی پر چڑھا دیا۔ جب حالات صحیح ہو گئے، بغاوت ختم ہو گئی، طیب اردگان کو یہ پتہ چلا، تو طیب اردگان نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اس گاڑی کے بدلے میں آپ کو 2 نئی گاڑیاں دیتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، عجیب جواب ہے، اس نوجوان نے کہا کہ یہ کام میں نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیا، کسی معاوضے کے لیے نہیں کیا۔ جیسے قرآن میں ہے نا،
इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। हम शुक्रिया भी इस पर नहीं चाहते हैं और जज़ा भी नहीं चाहते हैं। तो तैयब अर्दवान ने बहुत कहा लेकिन वो नहीं माना। तो बहरहाल तैयब अर्दगान ने उसकी जो गाड़ी थी उसको हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार है तुर्की के शहर इस्तांबुल में है। और जो भी तुर्की जाता है हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर लाजमी जाता है और वहाँ पर वो सलाम पेश करता है, ज़ियारत करता है। एक सहाबी हजरत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख पढ़ने के काबिल है, दीन इस्लाम के लिए किस तरह इनकी कुर्बानियाँ थी, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। बहुत दिलचस्प है, मैं बताता लेकिन टाइम नहीं है। तो हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मस्जिद है, जो उसका मेन गेट है, वहाँ पर एक शोकेस बनवाया खूबसूरत, उसका शीशे का, मोटे शीशे का, बड़ा जैसे 2-3 कमरे होते हैं ना, इससे भी बड़ा खूबसूरत फ्रेम बनवाया। उसके अंदर उस टूटी हुई गाड़ी को रख दिया और वहाँ पर 2 जुमले लिखे हुए हैं, इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, तुर्किश में भी लिखे हुए हैं। हम अपने वफादारों को नहीं भूलते, हम अपने वफादारों को नहीं बोलते। अब जब म्यूजियम में उसकी तस्वीरें भी रखी हुई हैं। अब जो भी हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर जाता है, वो उस गाड़ी की भी ज़ियारत करता है, इस तारीख को भी पढ़ता है और इस जुमले को भी पढ़ता है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, मुमकिन हो सका मैं इस ग्रुप में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप तक मिल जाएगी। ये क्या है, ये क्या है कि अब तुर्की में जो एक बगावत नाकाम हुई, इतना बड़ा वो एक सोशल मीडिया के एक ट्वीट के जरिए से हुआ, एक मैसेज के जरिए से हुआ। तो इसी तरह मुरासले की जो जदीद तरीन सूरत है वो है कि फेसबुक पर आप स्टेटस लगा दें, आप ट्विटर पर जाकर अपना अकाउंट बनाएं और जो भी अच्छी बात हो, जो भी मालूमात हो, रोजाना एक हदीस पोस्ट कर सकते हैं, रोजाना कुरान की एक आयत लिखकर तर्जुमा पोस्ट कर सकते हैं, रोजाना खैर की भलाई की कोई एक बात पोस्ट कर सकते हैं। तो एक तो होता है मुरासला जो अखबार में लिखा जाता है, दूसरा स्टेटस जो आप व्हाट्सएप पर लगाते हैं, चौथा है फेसबुक पर रोजाना एक पोस्ट लिखें, पांचवा है ट्विटर पर जाकर रोजाना एक ट्वीट करें। तो इस तरह आप अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाते रहेंगे, दीन इस्लाम की इशाअत भी होती रहेगी। इसका आहिस्ता आहिस्ता आपको लिखना आ जाएगा। अगर रोजाना आप एक ट्वीट करते हैं या रोजाना आप एक पोस्ट लिखते हैं या रोजाना आप एक छोटी सी स्टेटस लगा देते हैं, तो 360 दिन में 360 स्टेटस लगा देंगे आप, 360 पोस्टें लिखेंगे, 360 पोस्टें लिखने से आपको लिखना आ जाएगा। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई सबको? ये बात समझ में आ गई तो मैं आगे चलूं। जी ठीक है। हाँ, अगला सफा खोलें, अगली स्लाइड खोलिएगा। अगली स्लाइड बड़ी दिलचस्प है। सवाल करें, जवाब लिखें, सवाल करें, जवाब लिखें। फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम्हें मालूम नहीं है तो अहले इल्म से सवाल कर लो। सवाल करें, जवाब मिलेगा, इससे भी आपको लिखना आ जाएगा। कोई भी चीज है उससे मुतालिक आप सवाल करें, उसका जो जवाब होगा ना, जवाब लिखते लिखते आपको लिखना आ जाएगा। मैं एक पहले मिसाल देता हूँ, फिर इस पर वजाहत करता हूँ। मेरे सामने ना टेबल रखी हुई है, टेबल मेरे सामने एक टेबल रखी हुई है। मैं फर्ज करूं मैं आपको कहता हूं सवाल ये किस सवाल ये क्या है, जवाब ये एक टेबल है। सवाल ये किस चीज की बनी हुई है, जवाब ये लकड़ी की बनी हुई है। सवाल इसको किसने बनाया है, जवाब इसको बढ़ई ने बनाया है। सवाल इसका रंग क्या है, जवाब ये गहरे भूरे रंग की है। सवाल इसके कितने पाए हैं, जवाब इसके 4 पाए हैं। सवाल इसकी कोई पीठ या पुष्ट है, जवाब हाँ इसकी पुष्ट है। सवाल इसकी पुष्ट किस चीज की बनी हुई है, जवाब इसकी पुष्ट भी लकड़ी की बनी हुई है। सवाल इस पर कितने आदमी बैठ सकते हैं, जवाब इस पर 5 आदमी बैठ सकते हैं। सवाल इसकी कीमत क्या है, जवाब इसकी कीमत 800 रुपए है।
سوال اسے کہاں سے خریدا جا سکتا ہے؟ جواب اسے کسی فرنیچر کی دکان سے خریدا جا سکتا ہے۔ ابھی میں نے جو سامنے بینچ پڑی ہوئی ہے، ٹیبل پڑی ہوئی ہے، اس سے متعلق سوال کیے اور پھر جواب دیے ہیں۔ ابھی جو جواب ہے نا، ان جواب کو آپ نے جو جمع کر لے تو آپ کی پوری ایک تحریر بن جائے گی۔ اب میں جواب پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ ایک بینچ ہے، یہ ایک ٹیبل ہے، یہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے، اس کو بڑھئی نے بنایا ہے، یہ گہرے بھورے رنگ کی ہے، اس کے 4 بازو ہے، اس کی ایک پشت ہے جو لکڑی کی بنی ہوئی ہے، اس پر 5 آدمی آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں، اس کی 800 روپے قیمت ہے، اسے سر جی آپ کی آواز چلی گئی ہے۔ اور کس سوال پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ جواب پاکستان کے 4 صوبے ہیں۔ سوال پاکستان کے کتنے ضلع ہیں؟ جواب اتنے ضلع ہیں۔ سوال پاکستان میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ بتائیں۔ تو جو سوال کریں گے کسی چیز سے متعلق، اس کے جو جواب ہوگا نا، جواب کو جمع کر لیں گے اسی ترتیب سے، تو آپ کی پوری ایک تحریر، پورا ایک مضمون بن جائے گا۔ سمجھا گی بات؟ کسی بھی چیز سے متعلق آپ 8 سوال کر لیں، 8-10 سوال کر لیں، اس کا جو جواب ہوگا وہ آپ لکھ لیں، وہ مضمون بن جائے گا۔ مجھ سے سوال کریں آپ، استاد جی یہ بتائیں کہ صحافت ایسے سیکھیں کتاب آپ نے کیوں لکھی، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کا شان ورود کیا تھا، اس کا سبب کیا بنا۔ اب میں آپ کے سامنے جو اس کی کہانی، اس کی رودات بیان کروں گا، تو آپ اس کو نوٹ کر لیں یا اس کو لکھ لیں یا اس کو وائس ریکارڈ کر لیں، تو پورے کا پورا ایک مضمون آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ سوال کر لیں مجھ سے دارالعلوم کراچی کے بارے میں کہ آپ نے دارالعلوم کراچی میں 1999 میں دورہ حدیث کیا ہے، تو آپ دارالعلوم کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ دارالعلوم کراچی کیسا ہے۔ میں آپ کو جواب دوں گا، جو جواب ہوگا یہ پورا مضمون ہوگا دارالعلوم کراچی کا ایک تعارف۔ آپ مجھ سے پوچھیں، آپ سے کوئی سوال کرے کہ الکہف ایجوکیشنل جو ٹرسٹ ہے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ آپ بتائیں گے یہ ہے، یہ فلاں اس کے سربراہ، اس میں یہ کام ہوتا ہے، یہ کام ہوتا ہے، یوں ہے۔ یہ جو جواب ہوگا یہ پورا اخبار میں چھپ سکتا ہے۔ آپ سے پوچھے ابراہیم اکیڈمی کیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہے، آپ جواب دیں گے جی اس کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے، آن لائن پڑھایا جاتا ہے، یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ پڑھائی جاتی ہیں۔ جو جواب ہوگا اخبار میں اس کو چھاپ دیں، فیس بک پہ اس کو لگا دیں، اسٹیٹس پہ لگا دیں، پوسٹ پہ لگا دیں، ٹویٹ کر دیں کہ وہ پورا ابراہیم اکیڈمی کا تعارف پورا وہ آ جائے گا۔ تو کسی بھی چیز سے متعلق آپ سوال کریں، جو جواب ہوگا وہ پورا کا پورا ایک مضمون نکل آئے گا۔ جب دو دوست بیٹھے ہوں، کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کرنے لگے، کسی بڑے کے پاس جائیں، کسی اہل علم کے پاس جائیں، کسی بزرگ کے پاس جائیں، اولیاء اللہ کے پاس جائیں، والدین کے پاس جائیں، دوست احباب کے پاس جائیں، یا پیاس لے کر جائیں، سوال کریں۔ سوال کرنے سے جو جواب ملے گا وہ آپ کی تحریر ہے، اس کو لے کے سوال آدھا علم ہے، ٹھیک ہے، سوال نصف علم ہے۔ تو سوال کرنے کے جواب میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی تعداد کوئی 25-26 میری معلومات کے مطابق 25-26 کتابیں ہیں جو سوال کے جواب میں لکھی گئی ہیں۔ میں چند 2-3 بات بتا دیتا ہوں۔ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی کتاب قصص النبیین، انہوں نے 4 جلدوں میں وہ کتاب لکھی ہے۔ اس کا پس منظر خود انہوں نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے۔ تمام مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، نصاب میں شامل ہے۔ ان کے بھتیجے تھے، ان کا نام تھا محمد ثانی۔ محمد ثانی نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا مجھے ایسی کتاب چاہیے کہ جس سے عربی ادب مجھے آ جائے۔
وہ کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے نے جب مجھے سوال کیا تو میں مارکیٹ میں تلاش کرتا رہا، مجھے کوئی ایسی کتاب نہیں ملی کہ جس سے بچے کو عربی ادب بھی آ جائے اور بچے کے ذہن میں اچھی باتیں بھی آ جائیں، اچھی معلومات بھی ہوں۔ جو میں اس طرح کی کتابیں دیکھتا تھا اس میں چند بری باتیں بھی ہوتی تھی، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں میرا بھتیجا بری عادات میں مبتلا نہ ہو جائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا نام لے کر یہ انبیاء کے واقعات لکھنے شروع کیے، اس انداز میں لکھے کہ اس میں ادبیت بھی تھی، عربی ادبیت بھی تھی۔ چنانچہ میں نے یہ کتاب لکھی اپنے بھتیجے کے لیے 4 جلدوں میں نے کہا کہ جب یہ تم کتاب پڑھو گے تو تمہیں عربی ادب بھی ملے گا، تمہیں اپنے انبیاء کرام کے حالات بھی معلوم ہوں گے، ان کی زندگی کے بارے میں بھی پتہ چلے گا۔ چنانچہ کتاب انہوں نے وہ لکھا تھا اپنے بھتیجے کے لیے، اور وہ اتنی مقبول ہوئی کہ آج تمام مدارس کے نصاب میں وہ باقاعدہ طور پر شامل ہے۔ اسی طرح وصایا امام ابو حنیفہ ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی۔ شرح جامی ہے، یہ عبد الرحمن نے اپنے بیٹے محمد کے لیے لکھی تھی۔ سورہ لقمان ہے، اس میں دیکھو حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ جو وصیتیں کی تھی وہ اپنے بیٹے کو کے لیے تھی۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یوں نہیں کریں، یوں کریں، یوں کریں، یوں کریں۔ سورہ لقمان پوری کی پوری اس میں بھری ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اور بھی کئی کتابیں ہیں۔ ہماری جو کتاب ہے، ایک کتاب غالباً یہی کتاب ہے صحافت ایسے سیکھیں، یا کتاب ہے ہماری کتاب کا نام ہے کامیابی کے مقدمے میں، نہیں مجھے یاد ہے، میری کہانی میری زبانی۔ ہماری کتاب ہے میری کہانی میری زبانی، اس کے مقدمے میں نے ان تمام کتابوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے کتابیں اپنے بچوں کے لیے لکھی تھی، اور بعد میں وہ کتابیں اتنی مقبول ہو گئی کہ ہر عام خاص اسے استفادہ کر رہا ہے۔ میری کہانی میری زبانی 550 صفحے پر مشتمل ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہوا تھا کہ میں ایک دن کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا، تو میرے بچے اور بچیاں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ اسکول میں آج ایسا ہوا، بچی نے بتایا کہ مدرسے میں آج ایسا ہوا۔ تو مجھے کہا کہ جب آپ پڑھتے تھے تو اس وقت آپ لوگوں کے مدارس میں کیسا ہوتا تھا، کیسے تعلیم ہوتی تھی، کیسے گپ شپ کرتے تھے؟ سر جی آپ کی آواز بند ہو گئی، مائک بند ہو گیا سر جی آپ کا۔ کا نام جو بھی مشکلات ہوتی تھی، جس طرح ہم پڑھتے تھے، وہ ساری چیزیں میں نے بتایا، تو بچوں کو بڑی دلچسپی ہوئی، کہا اچھا آپ کے زمانے میں ایسے پڑھائی ہوتی تھی۔ میں نے ان کو بتایا کہ جب ہم قرآن حفظ کرتے تھے تو ہمارے استاد جی فجر سے پہلے تہجد کے وقت ہمیں اٹھا دیتے تھے، ہم تہجد بھی پڑھتے تھے، اور فجر سے پہلے ہم سبق سنا دیتے تھے، اور سب کی سنا رہے ہوتے تھے۔ پھر فجر کی نماز کے بعد ہم سب کی سنا کے اور منزلی سنا کے فارغ ہو جاتے تھے، اور ناشتے کے بعد سے لے کے وہ ظہر تک تو ہم پھر وہ منزل دہراتے رہتے تھے، اور ظہر کے بعد استاد جی ہمیں مطالعہ دیتے تھے اور ہم اس کو دہراتے تھے۔ مغرب کے بعد سبق پکا کر کے بالکل سنا کے، اور پھر
बच्चों को ये बातें अच्छी लगी, दिलचस्पी पैदा हुई, तो बच्चों ने मुझसे बार बार मुतालबा करते थे कि आप रोजाना कुछ सुनाएं। अब मैं पूरा दिन दफ्तर में रहता, लिखना, लिखाना, पढ़ना, बोलना, पढ़ाना, और शाम को आके फिर बच्चों को ये चीजें सुनाना, तो मुझे थोड़ी सी ना वो बोरियत महसूस हुई। तो एक दिन मैं दफ्तर में बैठा हुआ था, मैंने कहा क्यों ना ऐसे करूं, मैंने डायरी लिखनी थी, तो मुझे बहुत पहले से आदत थी, तो मेरे पास 70-75 350 के करीब डायरियां थी। मैंने कहा ये डायरियां किस काम आएंगी, तो मैंने डायरियां निकाली और मेज पर फैला दी, और अल्लाह का नाम लेकर मैंने अपने वालिद, मेरे वालिद लुधियाना के रहने वाले थे, अम्मी जलंधर की रहने वाली थी, उनसे मैंने इंटरव्यू किए, और फिर अल्लाह का नाम लेकर मैंने ये मेरी कहानी मेरी जुबानी लिखना शुरू हो गई। तो ये जो कहानी का सबब बना है, ये सबब बना मेरे बच्चों का ये सवाल पूछना। तो इसलिए आप तलबा, आप शुरका, सुनने वाले, जहाँ किसी बड़े उस्ताद के पास जाएं, किसी बुजुर्ग के पास जाएं, किसी अल्लाह वाले के पास जाएं, किसी अहले फन के पास जाएं, तो जाकर आपने उनसे सवाल करने हैं। बोला कम करें, सुना ज्यादा करें। बुजुर्गों की महफिल में, बड़ों की महफिल में, वालिदैन की महफिल में कम बोलें और ज्यादा सुने, उनसे सवाल करें। सवाल का जो जवाब होगा उससे आपको कई चीजें सुनने के लिए, कई चीजें देखने के लिए, और कामयाबी के राज और गुर मिलेंगे। बात समझ में आ गई? अगला सबक खोलें, अगली वो खोलें स्लाइड। स्टेटस अपडेट करें, ये मैं आपको बता चुका हूं। आज का जो सबक था हमारा वो ये था कि ज़ख़ीरा अल्फाज लिखने के लिए मालूमात कहाँ से लाएं, मालूमात कैसे लाएं। सबसे नो अमोज़ों के लिए आप जितने सुनने वाले तलबा और तालिबात हैं, इन सब के लिए सबसे बड़ा मसला, अहम तरीन मसला मालूमात हैं। मालूमात का ज़ख़ीरा है, मालूमात कहाँ से लेकर आएं। इस दौर के अंदर सबसे बड़ा राइटर वो है, सबसे बड़ा मुसन्निफ वो है, सबसे बड़ा दानिशवर वो है जिसके पास जितनी ज्यादा मालूमात हैं। ये जो दौर चल रहा है, ये मालूमात का दौर है, ये डेटा का दौर है, इंफॉर्मेशन का दौर है। आपके पास अगर मालूमात हैं तो आप किताब भी लिख सकते हैं, मज़मून भी लिख सकते हैं, 2 घंटे गुफ्तगू भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मालूमात नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? आप कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है। अब आज सवाल ये है कि ज़ख़ीरा अल्फाज कहाँ से लाए, मालूमात कहाँ से लाएं। मैंने आपको पहले कहा था कि हमारा ये दावा है कि अगर किसी शख्स को, किसी तालिब इल्म के पास 300 से 500 तक मुख्तलिफ ज़बान के अल्फाज, मुहावरे, कहानियाँ, वाक़यात, हिकायात, बातें, अल्फाज, जुमले याद हो जाएं तो आप राइटर बन सकते हैं। बहुत सारे तलबा मुझसे सवाल करते हैं, हमें खुद एतमादी नहीं है, हमें बोलने के लिए खुद एतमादी नहीं है, लिखने के लिए खुद एतमादी नहीं है। खुद एतमादी भी मालूमात से आती है। जब आपके पास इल्म होगा, आपके पास मालूमात होगी, आपके पास वाक़यात होगा, लोगों को देने के लिए आपके पास बहुत कुछ होगा, तो खुद एतमादी खुद ब खुद आएगी। 90% तलबा और तालिबात मुझसे ये पूछते हैं कि उस्ताद जी, हम खड़े होते हैं, हमें है तो उसकी देखें, उदस्तार ईदी था ना, आपने उनको देखा होगा, तो किस तरह सादा टोपी पहन के रखते थे, किस तरह सादा लिबास था, किस तरह सादा जूता होता था, लेकिन वही क्या होता था, वो जो शख्सियत की जो खामियां थी वो उसकी खूबियां बन गई थी, वो उसका स्टाइल बन गया था।
ٹھیک ہے، تو آپ اپنے اندر قابلیت پیدا کریں، آپ اپنے اندر قابلیت کیا ہوتی ہے، ہنر سیکھیں، فن سیکھیں۔ لکھنا ایک ہنر ہے، ایک فن ہے، بولنا ایک ہنر ہے، ایک فن ہے، لیکچر دینا ایک ہنر ہے، ایک فن ہے، استاد ہونا، پڑھانا ایک فن ہے، ایک ہنر ہے، ڈرائیورنگ کرنا، گاڑی ڈرائیو کرنا آنا ایک فن ہے، ایک ہنر ہے۔ انسان کو جتنے زیادہ فن آئیں گے، جتنے زیادہ ہنر آئیں گے، اس کی جو باتیں ہوں گی اتنی وہ زیادہ اچھی ہوں گی، اس خیر کا کام اس سے زیادہ پھیلے گا، اتنا ہی وہ لوگوں میں مقبول ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ذخیرہ الفاظ آپ نے کرنا ہے۔ ذخیرہ الفاظ کتنا ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا، 300 سے 500 تک واقعات، حکایات، کہانیاں، الفاظ، جملے آپ ازبر کر لیں، آپ یاد کر لیں۔ میں نے آپ کو شاید مثال دی تھی کہ شیکسپیئر انگریزی کا مشہور ڈرامہ نگار، رائٹر گزرا ہے۔ انہوں نے 300 سے 350 تک مختلف جملوں سے پوری زندگی کھیلتا رہا، 20 انہوں نے ناول اور کہانیاں اور ڈرامے لکھے ہیں۔ انہوں نے ایک شخص نے اس کی شخصیت پر پی ایچ ڈی کی ہے، اور ان کے بہت سارے ناولوں کو لے کر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کے پاس 300-500 مختلف الفاظ سے، جس سے وہ کھیلتا رہا مختلف انداز سے۔ اسی طرح جاوید چودھری پاکستان کے مشہور لکھاری ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 280 سے لے کر 300 تک مختلف الفاظ، محاورے، جملے ہوں تو وہ بہترین لکھاری، صحافی، مصنف اور رائٹر بن سکتا ہے۔ تو آپ نے ذخیرہ الفاظ کرنا ہے۔ وہ کہا تھا نا علامہ اقبال نے، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے کچھ نہ ملے تو چہروں پر لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے کچھ نہ ملے تو چہروں پر لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لکھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، 200 معیاری سطریں پڑھ کر 2 سطریں لکھی جا سکتی ہیں، 200 معیاری صفحات پڑھ کر 2 صفحے لکھے جا سکتے ہیں۔ لکھنے کا آغاز پڑھنے سے ہوتا ہے، بولنے کا آغاز پڑھنے سے ہوتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں، آپ کی تحریریں پڑھی ہیں، آپ کی تقریریں سنی ہیں، سنتے سنتے مجھے بھی شوق ہو گیا ہے کہ میں بھی پڑھوں، میں بھی لکھنے والا بن جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اب لکھنا چاہتے ہو تو ہماری کتابیں پڑھو، بولنا چاہتے ہو تو ہماری تقریریں سنو، اور سننے کے بعد جو حاصل وصول ہو آپ وہ آگے بیان کر دیں، جو پڑھا ہے آپ نے اس کا جو خلاصہ ہوگا اس کو آپ آگے بیان کر دیں۔ آہستہ لکھتے لکھتے لکھنا آ جائے گا، بولتے بولتے بولنا آ جائے گا، چلتے چلتے چلنا آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، قطرہ قطرہ ہو کر یہ ساری چیزیں بنتی ہیں، لیکن اس میں ایک چیز کی شرط ہے، وہ ہے محنت اور مستقل مزاجی۔ جیسے چھت ہے، وہاں سے پانی کا ایک قطرہ مسلسل ٹپکتا رہے ٹپکتا رہے ٹپکتا رہے، نیچے پڑی ہوئی سخت ترین چٹان میں بھی سوراخ ہو جائے گا۔ روزانہ آپ ایک جملہ یاد کریں، روزانہ، پھر دوسرا جملہ، پھر تیسرا جملہ، پھر چوتھا جملہ، 100 دن کے اندر 100 جملے یاد کر لیں۔ 100 جملے تو آپ کو ازبر ہو گئے نا، 100 دن کے اندر 100 شعر یاد کر لیں، 100 دن کے اندر 100 واقعات یاد کر لیں، 100 دن کے اندر 100 کہانیاں یاد کر لیں، 100 دن کے اندر 100 تاریخی واقعہ یاد کر لیں۔ دعوت و عزیمت کتاب ہے ابو الحسن ندوی کی، بے شمار تاریخ کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، کوئی ایک واقعہ یاد کرے۔ تربیتی کہانیاں ہیں، ڈاکٹر عریفی نے اتنی کہانیاں لکھی ہیں، کوئی ایک کہانی روزانہ یاد کر لیں۔ اشتیاق احمد نے بے شمار ناول لکھے ہیں اور ان کی کہانیاں بھی چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں، وہ یاد کریں۔ کہانیاں سے مراد کوئی مشکل کہانیاں نہیں ہے، آسان ہے۔ میں آپ کو 2 کہانیاں، چھوٹی چھوٹی 2 کہانیاں سناتا ہوں، مجھے تقریباً 100 کہانیاں یاد ہیں، میں صرف 2 کہانیاں سناتا ہوں آپ کو۔ نمبر 1، شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، یہ بالکل چھوٹے بچے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں بچوں کی جو تربیت ہوتی تھی، تعلیم ہوتی تھی، ابتدائی تعلیم اور تربیت ان کے ماں باپ ہی کیا کرتے تھے، گھر میں ہوتے تھی۔ شاہ عبد القادر جیلانی کی
جو ابتدائی تربیت و تعلیم تھی ان کی والدہ نے کی. تو جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اعلیٰ تعلیم کے لیے جیسے ہم مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں، اسکول میں بھیج دیتے ہیں، 10-12 سال عمر ہوئی تو شاہ عبد القادر جیلانی کی والدہ نے بغداد ان کو بھیجا کہ وہاں جائیں، وہاں بڑے اکابر اساتذہ ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھے علم سیکھ کر آئیں. اس زمانے میں قافلے جایا کرتے تھے، قافلوں کے ساتھ ہی سفر ہوتا تھا. تو جب وہ بچے کو تیار کر دیا اور قافلے کے ساتھ جانا تھا تو جانے لگے، تو جاتے جاتے نا مائیں نصیحت کرتی ہیں اپنے بیٹوں کو. تو ماں نے بہت سارے درہم دنانیر دیے، جیبوں میں دے دیے، کچھ باکس میں رکھ دیے، اور کچھ درہم دنانیر نا، یہ جو کف ہوتا ہے نا قمیض میں جو کف لگا ہوا ہوتا ہے بازو کے پاس، وہاں پر سی دیے اور کہا بیٹا کہ جب کبھی یہ پیسے درہم دنانیر سب ختم ہو جائے تو یہاں سے کف کو ادھیڑ کر اندر سے درہم دنانیر نکال لینا اور پھر خرچ کرنا. اور ہاں ایک بات یاد رکھنا بیٹا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا کیسے بھی حالات ہو. الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ انجام کار کے اعتبار سے انسان کو نجات دیتا ہے. یہ کہتے ہوئے آنسوؤں کے نذرانے کے ساتھ بیٹے کو قافلے کے ساتھ رخصت کر دیا. قافلہ روانہ ہوا، چلتے چلتے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو رات سستانے کے لیے، کھانے کے لیے. تو رات کو اچانک ڈاکو آ گئے، ڈاکوؤں نے لوٹنا شروع کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت کیا ہے، جب ڈاکو یا چور لوٹنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہے سب نکال دو. تو انسان کی فطرت ہوتی ہے چیزوں کو چھپانا، جیب میں ہوتا بھی ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو عبد القادر جیلانی کے پاس بھی جب ڈاکو آیا تو اس نے کہا کہ بچہ جو کچھ ہے تمہارے پاس سب نکال دو. اس نے درہم دنانیر نکال کے دے دیے اور پھر ڈاکو کو کہا کہ یہ میری جو یہ کف ہے، کف کے اندر یہ دھاگا یہ سیا ہوا ہے، یہ دھاگا نکالو، اور یہاں پر بھی میری والدہ نے کچھ درہم دنانیر سیے ہوئے ہیں، یہ بھی نکال لو. اس لیے کہ آپ نے یہ کہا ہے نا کہ جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس نکال دو. میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ میں جھوٹ نہ بولوں. اس ڈاکو پر بڑا اثر ہوا. اس ڈاکو نے اس بچے کو آگے لے گیا ڈاکو کے سردار کے پاس. اس نے جا کے یہ سارا واقعہ سنایا. ڈاکو کا سردار نے جب یہ واقعہ سنا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے یہ اپنی ماں کا اتنا فرما بردار اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا نافرمان ہوں کہ میں ڈاکے ڈال رہا ہوں. وہ اس بات پر توبہ تائب ہو گیا. جتنا قافلے والوں سے سامان لوٹا تھا سارا ان کو دے دیا گیا. یہ بات ہوئی الصدق ینجی کہ سچائی انسان کو نجات دیتی ہے. اس سے کیا پیغام ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں، جہاں پر جو بھی ہو جائے، ہر حال میں سچ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ میں نے آپ کو ایک کہانی سنا دی، ایک واقعہ سنا دیا. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات مختلف کتابوں میں ہوتے ہیں، مختلف تقریروں میں ہوتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں، مولانا یہ جو ہیں مولانا کیا نام ہے اس کا، مصطفیٰ اور مصطفی ثاقب رضا مصطفی صاحب بیان کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہے نا تقریر کرنے والے، وہ اس طرح پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، وہ بڑے بڑے اسی طرح اپنی تقریروں میں واقعات بیان کرتے ہیں. مولانا تقی عثمانی صاحب کے اصلاحی خطبات ہیں، وہ واقعات بیان کرتے ہیں. قرآن پاک قصص سے، واقعات سے بھرا پڑا ہے. کس کا، فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور اس کا واقعہ، بنی اسرائیل کا واقعہ. یہ سارے واقعات ہی تو ہے. ان کو یاد کر لو اور یہی تقریروں میں بیان کرو، یہی اپنی تحریروں میں بیان کرو. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات، کہانیاں آپ یاد کریں. تو 100 دن کے اندر 100 کہانیاں یاد کر لیں. پھر اگلے 100 دن کے اندر قرآن کی 100 آیات یاد کر لیں ترجمے کے ساتھ، روزانہ ایک آیت ترجمہ. پھر 100 دن کے اندر 100 احادیث یاد کر لیں، چھوٹی چھوٹی. المجالس بالامانہ، مجلس کی باتیں امانت ہوگی. اس طرح کی چھوٹی سی حدیث اور اس کا ترجمہ. تو 10 چیزیں، 10 مختلف چیزیں 10 یاد کر لیں تو کتنی چیزیں ہو جائیں گی. جب آپ اتنا سارا آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ آ جائے گا تو 500 مختلف الفاظ، محاورات، ضرب الامثال، حکایات یاد کرنے سے آپ کو اظہار معافی ضمیر آ جائے گا. آپ لکھنے لگ جائیں گے، آپ بولنے لگ جائیں گے. پھر کبھی جب آپ کو بیان کے لیے کوئی خاص موضوع دیا جائے گا، مثال کے طور پر آپ کو کسی نے موضوع دے دیا کہ بھئی آج ہماری بچی کی شادی ہے یا بیٹے کی شادی ہے، آپ خواتین میں سے کسی کو یا مردوں میں سے کسی کو بلایا کہ آپ نے بیان کرنا ہے کس موضوع پر،
شادی کے موضوع پر بہت سارے مرد بھی جمع ہیں، عورتیں بھی جمع ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو آپ سادگی پر بیان کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نکاح فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح رخصتی ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جہیز دیا تھا، ہمارے اکابر کا طریقہ کار کیا رہا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے، کس طرح آپ نے بات کرنی ہے، اور کس طرح رزق حلال پر بات کریں۔ جو بھی آپ بات کر سکتے ہیں، خیر کی بات کرنی ہے، وہ آپ بات کر دیں۔ آپ کو بات کوئی قرآن پاک کے ختم قرآن ہوا، آپ کو بیان کے لیے بلایا، تو آپ قرآن کی فضیلت پر بیان کریں، قرآن کی عظمت پر بیان کریں، حافظ کی فضیلت پر بیان کریں، اس کے درجات پر بیان کریں، اس کے ثواب پر بیان کریں کہ ایک ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں، پھر عمل پر بات کریں۔ تو جب آپ کو بولنا آ جائے گا یا لکھنا آ جائے گا، 500 مختلف الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس ہوگا، کچھ ذخیرے سے آپ کی جو زنبیل ہوگی یہاں سے نکل آئیں گی باتیں، اور کچھ آپ مطالعہ کریں گے وہاں سے باتیں نکل آئیں گی، تو رفتہ رفتہ آپ کی معلومات بڑھتی چلے جائیں گی، اور رفتہ رفتہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا۔ چھوٹے سے پہلے سیڑھی، دوسری سیڑھی، سیڑھی بہ سیڑھی، قدم بہ قدم آپ آگے بڑھتے رہیں گے۔ 8-10 سال میں آپ معروف مصنف بن جائیں گے، معروف لکھاری بن جائیں گے، معروف مقرر بن جائیں گے۔ ہم نے جس دور کے اندر لکھنے کا آغاز کیا وہ آج سے 20 سال پہلے، ان دنوں شہرا ہوتا تھا ارشاد حقانی کا۔ ارشاد حقانی بہت بڑے رائٹر ہوتے تھے، 2-3 اخبار ہوتے تھے، اور نذیر ناجی کا، نذیر ناجی لاہور کے رہنے والے تھے اور ارشاد حقانی کراچی کے رہنے والے تھے۔ لوگ صبح صبح ان کے کالم پڑھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ مقبول ترین رائٹر ہوتے تھے، احمد ندیم قاسمی، عطاء الحق قاسمی اور نذیر ناجی، ان کی شہرت تھا۔ لیکن آج آپ دیکھیں نذیر ناجی تو بیمار پڑا ہوا ہے، ارشاد حقانی دنیا سے جا چکے ہیں، احمد ندیم قاسمی بھی دنیا سے جا چکے ہیں۔ صحافت کی دنیا میں آج اگر دیکھیں تو کن کا شہرہ ہے؟ حامد میر کا، سلیم صافی کا، جاوید چودھری کا، مفتی ابو لبابہ شاہ منصور کا، اور یا مقبول جان کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج سے 20 سال کے بعد کیا ان کا شہرہ یوں ہی رہے گا؟ نہیں، آج کے 20 سال کے بعد کئی اور صحافی آ جائیں گے، حامد میر کی جگہ کوئی اور لے لے گا، جاوید چودھری کی جگہ کوئی اور لے لے گا۔ اب ان سب کی عمریں 50 سال ہو گئی ہیں، 50 سال 60 سال تک یہ ہو جائیں گے، اس کے بعد یہ بوڑھے ہو جائیں گے، ان کی قلم میں وہ طاقت نہیں رہے گی، ان کے یادداشت وہ نہیں رہیں گے، کئی ان میں سے مر چکے ہوں گے، تو اس کے بعد آپ نے یہ جگہ لینی ہے۔ تو اگر آج آپ چلنے کا آغاز کریں گے، آج لکھنے کا آغاز کریں گے، 10-15 سال کے بعد آپ کا ہی نام ہوگا، آپ ہی لیکچر دے رہے ہوں گے، آپ ہی لکھ رہے ہوں گے، آپ ہی گفتگو کر رہے ہوں گے، آپ ہی لوگوں کی رائے عامہ ہموار کر رہے ہوں گے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیں ذخیرہ الفاظ کے جو طریقے ہیں، ذخیرہ الفاظ کے کہاں سے آئے گا؟ 5 بڑے ذریعے ہیں، معلومات کے 5 بڑے ذریعے۔ نمبر 1، کتابیں پڑھنا۔ کتابیں پڑھیں روزانہ، کسی ایک کتاب کو لے لیں۔ اچھا، کبھی کتاب مطالعہ کا نا طریقہ ہے، ہماری جو کتاب ہے نا صحافت اس سے سیکھیں، اس میں بھی مطالعے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، مطالعہ کیسے کریں، کسی کتاب کو پڑھ کر اس سے کیسے اخذ کرنا ہے، مواد کیسے لینا ہے۔ ہماری کتاب صحافت ایسے سیکھیں، اس میں پورا ایک چیپٹر ہے، PDF میں بھی میں نے آپ کو یہ بھجوا دی ہے، اگر کوئی اس کو لینا چاہے تو کتاب خرید کے اپنے پاس رکھ لے، اس میں یہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ اسی طرح استاد محترم مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب کی کتاب ہے تحریر کیسے سیکھیں، تو اس کے اندر بھی پورے 2 چیپٹر موجود ہے۔ اس کے اندر اردو کی پہلا جو چیپٹر ہے وہ اردو کی صرف نحو ہے، اردو کی گرامر کے بارے میں، پھر متقابل کے بارے میں، پھر ذخیرہ الفاظ کے بارے میں۔ استاد محترم مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب کی جو کتاب ہے تحریر ایسے سیکھیں،
اور وہ لے لیں تو اس سے آپ کی اردو گرامر بہتر ہو جائے گی، اردو بہتر ہو جائے گی، اردو صرف نحو بہتر ہو جائے گی، محاورے آپ کو آ جائیں گے، کہانیاں آ جائیں گی، املا درست ہو جائے گا۔ وہ کتاب بھی لے لیں، ہر جگہ سے مل جاتی ہے۔ اور دوسری یہ جو ہماری کتاب ہے صحافت ایسے سیکھیں، یہ بھی لے لیں۔ یہ کتابوں کی جوڑی لے لیں نا آپ، اور اپنے پاس رکھ لیں، اور روزانہ 2 صفحے 3 صفحے پڑھتے رہیں، تو آپ بہترین صحافی، بہترین رائٹر، بہترین مصنف بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلا طریقہ ہے معلومات کا کتابیں پڑھنا۔ روزانہ آپ کسی کتاب کے 2-3 صفحے پڑھ لیں۔ اچھا، کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کتاب کا آپ نے مطالعہ شروع کیا، وہ کتاب بور ہے، آپ کا دماغ نہیں لگتا، تو مطالعہ کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ یا تو ایک ہی کتاب اپنے مطالعے میں رکھیں، پوری ہو جائے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 3-4 کتابیں بیک وقت اپنے مطالعے میں رکھیں۔ میرا طریقہ یہی ہے، ہمارے کئی دوستوں کا طریقہ یہی ہے کہ ایک مطلب ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک سفر نامہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک تاریخی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک سیرت کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک کہانیوں کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک فن کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک معلومات عامہ کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ 4-5 کتاب ہوتی ہیں، ایک دفتر میں رکھی ہوتی ہے، ایک بیڈ روم میں رکھی ہوتی ہے، ایک گاڑی میں رکھی ہوتی ہے، اور ایک جو ہے نا کوئی لائبریری میں رکھی ہوتی ہے کہ یہاں سے نکال لینا ہے، اور بہت ساری کتابیں PDF میں آپ کے پاس رکھی ہوتی ہیں۔ جب بھی آپ کو 5-10 منٹ ملے تو موبائل اپنا کھولیں اور وہاں پر مطالعہ شروع کر دیں۔ تو 4-5 مختلف چیزیں جب آپ رکھیں گے، جیسے ایسا ہی ہے نا کہ آپ نے گھر میں بھنڈی بنائی اور روٹی رکھ دی، کھائیں مہمان کے سامنے، ممکن ہے کہ وہ بھنڈی نہ کھاتا ہو، یا آپ نے لوکی بنائی اور رکھ دی، ممکن ہے وہ لوکی نہ کھاتا ہو، آپ نے گائے کا گوشت بنایا اور رکھ دیا، ممکن ہے وہ گائے کا گوشت نہ کھاتا ہو۔ لیکن اگر آپ نے تھوڑی سی بھنڈی رکھ دی، تھوڑی سے چاول رکھ دیے، تھوڑے سا شوربہ رکھ دیا، تھوڑا سا آپ نے دال رکھ دی، تھوڑا سا چٹنی رکھ دی، مختلف 5-6 کتابیں رکھ دی، 5-6 ڈشیں آپ نے رکھ دی، تو کھانے والے کو رغبت ہوگی۔ ایک اچھی نہیں لگے گی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، یا 5 میں سے 2-2 4-4 لقمے کھائے گا تو اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو اسی طرح کتاب بھی اسی طرح ہے۔ بعض کے سفر نامے میں دلچسپی ہوتی ہے، تاریخی کتابوں میں دلچسپی ہوتی ہے، لیکن جو معلومات کی کتابیں ہوتی ہیں وہ بوریت کی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، فن کی کتاب کی ہوتی ہیں، اس میں ذرا بوریت ہوتی ہے، سیرت کی کتاب ہوتی ہے، اس میں دلچسپی ہوتی ہے۔ تو مختلف کتابیں جب آپ کے زیر مطالعہ ہوں گی تو اس سے آپ کی دلچسپی برقرار رہے گی۔ حسب ذائقہ، حسب وقت آپ وہ چیزیں، وہ جو ڈشیں ہیں، بننے کی ڈشیں، وہ اسے استفادہ کرتے رہیں گے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف، سننا۔ سن کر بھی معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ آپ جس طرح کتابیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں نا، تو اسی طرح کتابیں آج کل آڈیو صورت میں بھی موجود ہے، ویڈیو صورت میں بھی موجود ہے، اور بہت سارے لوگوں نے، جیسے قاسم علی شاہ ہے یا اور لوگ ہیں، انہوں نے کتابوں کو پڑھ دیا ہے، کتابوں کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ زرداری، آصف علی زرداری کو مطالعے کا شوقین ہے وہ بھی، لیکن وہ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، وہ سنتے ہیں۔ تو آپ بھی ذوالفقار نقشبندی کی کوئی بھی تقریر لے کے سننے لگ جائیں، مولانا تقی عثمانی صاحب کی تقریریں سننے لگ جائیں، مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریریں سننے لگ جائیں، موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ہینڈ فری لگا لیں اور سنتے رہیں، روزانہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، یا جب بھی کہیں سفر کر رہے ہیں تو کانوں میں لگائیں اور سنتے رہیں۔ تو سن کر بھی بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ آپ ارادہ کر لیں کہ روزانہ آدھا گھنٹہ آپ نے مطالعہ پڑھنا، کتابیں پڑھنی ہے، اور آدھا گھنٹہ آپ نے سننا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہوتا ہے معلوماتی ڈاکومنٹریاں دیکھنا۔ جیسے ڈرامہ ہوتا ہے نا، ٹی وی چینل وغیرہ پہ چلتا ہے، تو اس کو دیکھ کر انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اسی طرح فلمیں ہوتی ہیں، معلوماتی فلمیں ہوتی ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ڈاکومنٹری بنی ہوتی ہے، تاریخی ڈاکومنٹریاں، جیسے ارطغرل تھا، اس میں پوری تاریخ بیان کی گئی ہے۔ تو یہ جو دیکھ کر، ویڈیو دیکھ کر، مختلف ویڈیوز ہوتی ہیں، ویڈیوز لیکچر ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھ کر آپ معلومات حاصل کریں۔ ایک سن کر، سنا کان سے جاتا ہے، اور پڑھا آنکھوں سے جاتا ہے، تو اس سے بھی آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک چوتھا طریقہ ہے، چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے وجدان سے آپ مشاہدہ کریں۔
چیزوں کو آبزرو کریں، چیزوں کو دیکھیں، سمجھیں، سوچیں، بہت ساری چیزیں مشاہدے سے آ جاتی ہیں۔ آپ جہاں دیکھنے سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ انسان روزانہ پتہ نہیں کوئی کتنی چیزوں کو، ہزاروں چیزوں کو، مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن آپ 21 چیزوں کا مطالعہ، 21 چیزوں کو اس نظر سے دیکھیں کہ اگر اس چیز پر آپ کو لکھنا پڑے تو آپ کس طرح لکھیں گے۔ اس طرح کتابوں کا مشاہدہ کریں۔ مثال کے طور پر میرے سامنے پانی کی بوتل رکھی ہوئی ہے، منرل واٹر کی ایک بوتل رکھی ہوئی ہے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، تو میں اس بوتل کو اس نیت سے دیکھ رہا ہوں کہ اگر مجھے یہ ٹاپک دیا جائے کہ یہ جو پانی کی بوتل ہے یا دودھ کا گلاس ہے، اس پر مجھے آدھا گھنٹہ گفتگو کرنی ہے یا 2 صفحے کا ایک تحریر لکھنی ہے، تو میں کیا لکھوں گا؟ اس کی تمہید میں کہاں سے باندھوں گا؟ اس کا آغاز کہاں سے کروں گا؟ اس کا مواد میں کہاں سے لوں گا؟ اس کی ہسٹری کہاں سے لوں گا؟ اور آخر میں پیغام کیا دوں گا؟ اس نیت سے جب آپ سوچیں گے نا، دماغ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، جب انسان کسی چیز کے بارے میں سوچنے لگتا نا تو نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، نئی نئی منزلیں سامنے آتی ہیں، نئے نئے انکشافات آتے ہیں۔ جب انسان کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو غیبی طاقت ہوتی ہے، جو تکوینی نظام ہوتا ہے، وہ ساری کے ساری اس کی مدد کو دوڑ پڑتے ہیں۔ میں یہاں طالب علم آئے صحافت پڑھنے کے لیے، ان کو میں مثال دے رہا تھا، ایک کا نا چشمہ ٹوٹ گیا، وہ 2 دن سے ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، چشمہ بھی 10 نمبر کا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ شام تک آپ کا چشمہ لگا ہونا چاہیے، ابھی 3 بجے ہیں، شام 6 بجے تک آپ کے پاس نا چشمہ ہونا چاہیے، کہاں سے لانا یہ آپ کی وہ ہے۔ اس نے کہا استاد جی میں نیا آیا ہوں اس علاقے میں، مجھے کیا پتا۔ میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے مجھے چشمہ چاہیے، تمہارا چشمہ 6 بجے لگا ہونا چاہیے۔ تو و کرہن وہاں سے اٹھا اور باہر نکلا، گیٹ سے پوچھا کہ بھائی میرا چشمہ ٹوٹ گیا، یہاں چشمہ کہاں سے مل سکتا ہے؟ اس نے بتایا کہ یار گلشن معمار میں چشمے کی دکانیں ہیں۔ اب گلشن معمار کہاں ہیں؟ اس نے کسی اور سے پوچھا، اس نے کہا یہ سامنے جائیں یوں آئے گا۔ پھر آگے جا کے پوچھا اس نے کہ گلشن معمار کون سا رکشہ جاتا ہے یا کون سی بس جاتی ہے؟ وہ گلشن معمار پہنچ گیا۔ پھر کسی سے پوچھا کہ بھائی میں نے چشمہ بتانا، چشمے کی دکانیں کہاں؟ اس نے بتایا کہ Z6 کے اندر ہے۔ وہاں سے پوچھا کہ چشمے کی دکان ہے، وہ بند۔ دوسرے کو پوچھا کہ کہاں؟ اس نے کیا فلاں۔ چشمے والے کے پاس گیا، چشمہ بنوایا، ارجنٹ بنوایا، اور 2 گھنٹے کے اندر اس کا چشمہ لگا ہوا تھا۔ اب دیکھو اس نے کوئی 10 دن سے اس کے بعد چشمہ نہیں تھا، اور بہانہ یہ کر رہا تھا میرا چشمہ نہیں ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں مطالعہ نہیں کر سک رہا، لہذا کمرے میں لیٹا وہ پڑھائی میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ اور جب اس نے ہمت کی، ہمت مرداں بلکہ ہمت نسواں مدد خدا، ہمت مرداں ہمت نسواں مدد خدا، جب کوئی عورت یا کوئی مرد جب ہمت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو مشاہدے سے بھی بہت ساری باتیں انسان کو آ جاتی ہے۔ مجھے اشتیاق احمد کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، انہوں نے اپنے ناول کے شروع میں بھی کہیں لکھا ہے، بلکہ ان کی کتاب ہے میری کہانی میری کہانی، اس میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں لاہور کے بھاٹی گیٹ سے گزر رہا تھا، تو گزرتے ہوئے سامنے سے ایک آدمی تھا، وہ کون آئس کریم کھاتا وہ آ رہا تھا۔ کون آئس کریم کے اوپر دیکھیں نا ایک تری سی بنی ہوتی ہے، جس زبان کے ساتھ لوگ اس کو چاٹ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایسے ہاتھ میں وہ کون پکڑی ہوئی تھی، کون آئس کریم، تو جیسے منہ کو اس نے لگایا تو وہ کسی کا ٹھڈا لگا اور وہ آئس کریم نیچے گر گئی۔ تو قریب میں ہی سائڈ میں ایک معذور آدمی بیٹھا ہوا تھا، جس کے دونوں ٹانگیں بھی نہیں تھی، دونوں پاؤں بھی نہیں تھے، وہ زمین کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھا، وہ جو مٹی میں اٹی ہوئی آئس کریم تھی اس کو اپنی زبان کے ساتھ چاٹنا شروع کر دیا۔ اشتیاق احمد مرحوم کہتے ہیں کہ میرے قدم وہیں رک گئے، ایسا لگا کہ مجھے میری زمین نے میرے قدم پکڑ لیے ہیں۔ تو میں سوچنے لگا کہ یا باری تعالیٰ، یہ آدمی اتنا بھوکا تھا، اتنی بھوک پیاس لگی ہوئی تھی کہ اس نے مٹی میں اٹی ہوئی آئس کریم کو زبان کے ساتھ چاڑنا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے، یا کیا ماجرا ہے۔ کہا کہ میں وہیں کھڑا دیکھتا رہا،
اس کو غور و فکر کرتا رہا، اور پھر میں نے جتنا ہو سکا اس کی مدد کی، اس کی کہانی سنی، اور وہاں سے پھر جب میں لاہور سے جھنگ آیا تو میرے ذہن میں پورے ایک ناول کا موضوع آ گیا تھا، اور آ کر میں نے راتوں رات پورا ایک ناول لکھ ڈالا۔ تو اب دیکھو یہ جو اس کو معلومات ملی ہے، کہاں سے ملی ہے؟ مشاہدے سے ملی ہے، مشاہدہ کرنے سے ملی ہے۔ تو انسان جب مختلف چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس سے بھی بہت ساری معلومات مل جاتی ہیں۔ یہ ہوگی 4۔ نمبر 1 کتابوں کا مطالعہ، نمبر 2 سننا، آڈیو سننا، تقریریں سننا، کتابیں سننا، نمبر 3 معلوماتی ڈاکومنٹریاں دیکھنا، نمبر 4 مشاہدہ کرنا، اور نمبر 5 ہے حواس خمسہ۔ حواس خمسہ یا سون کر، دیکھ کر، محسوسات کی بھی ایک زبان ہوتی ہے جس کو ہم چھٹی حس بھی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ یار یوں ہونے والا ہے، میری چھٹی حس بتا رہی ہے کہ یوں ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 محسوسات ہے اور انسان کو چھٹی حس بھی دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ قدرت کی طرف سے کچھ انسان کو اشارہ مل رہے ہوتے ہیں۔ قدرت کی طرف سے بہت ساری چیزیں انسان کے دماغ میں ودیت کر دی جاتی ہیں، اور انسان کا جسم، انسان کا دماغ، انسان کا کان، انسان کا شعور، انسان کا لا شعور، انسان کا تحت شعور، یہ سارے چیزیں نا اس کو انڈیکیٹر دے رہی ہوتی ہیں، اس کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ وہ کیا ہونے والا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو بسا اوقات وہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 5ویں چیز یہ ہوگی کہ حواس خمسہ سے بھی کام لینا چاہیے۔ ہماری جو کتاب صحافت ایسے سیکھیں، اس میں پورا ایک چیپٹر اس پر موجود ہے، اس کا بھی مطالعہ کر لینا چاہیے۔ یہ 5 باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی، معلومات سے، مواد سے متعلق، اور لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے مواد چاہیے۔ تو میں نے یہ شعر پڑھا تھا نا علامہ اقبال کا، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے کچھ نہ ملے تو چہروں پر لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ چہرہ شناسی ایک مستقل فن ہے۔ انسان کی جو جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ چہرے پر لکھی ہوتی ہیں۔ آپ چہرہ دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں نا کہ اس کا چہرہ نا آج ابوسن قمطریرہ ہوا ہے، ایسا لگا ہے کہ آپ بیوی سے مار کھا کے آیا ہے، یا ماں سے مار کھا کے آیا ہے، یا کسی سے لڑ کر آیا، کبھی چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ کیوں، کیا آج لڈو پھوٹ رہے ہیں، کیا منگنی ہو گئی ہے، شادی ہو گئی ہے، یا کوئی پیسے مل گئے ہیں، تو چہرے سے بہت ساری باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے بھی کام لینا چاہیے۔ اگلی سلائیڈ کھولیے گا، اگلی سلائیڈ جی۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ غالب کا یہ شعر ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ خامہ کہتے ہیں قلم کو، اور نوائے کہتے ہیں نوائے غیب کو۔ نوائے سروش ہے یعنی وحی لانے والا فرشتہ ہے۔ غالب سے پوچھا کسی نے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ آپ اتنے مضامین کہاں سے آ جاتے ہیں، کیسے لکھ لیتے ہیں؟ غالب نے یہ شعر پڑھا تھا کہ جب میں لکھنے کے لیے قلم اٹھاتا ہوں، قلم کی جب آواز آتی ہے تو میرے خیال میں بہت سارے مضامین آ جاتے ہیں۔ جب لکھنے کا ماحول بنائیں گے آپ، پڑھنے کا ماحول بنائیں گے آپ، دیکھیں یہ ساری چیزیں نا، ساری چیزیں ماحول سے بنتی ہیں۔ کہتے ہیں نا قوت، جیسے نا صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔ نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے، برے لوگوں کی صحبت برا بنا دیتی ہے، چوروں کی صحبت چور بنا دیتی ہے، مالداروں کی صحبت آپ کو مالدار بنا دے گی، غبیوں کی صحبت آپ کو غبی بنا دے گی، ذہین لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے آپ ذہین بن جائیں گے۔ اب تو سائنس نے اس بات کو مان لیا ہے کہ 2 مرد بیٹھے ہوئے ہیں یا 2 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک ذہین ہے ایک کن ذہین ہے۔ جس کا دماغ زیادہ کام کرتا ہوگا اس کے دماغ سے شعائیں نکل کر، ذرات نکل کر غبی آدمی کی طرف آ رہی ہوں گے۔ جو طاقتور ہوگا اس کی شعائیں کمزور کی طرف آ رہی ہوں گی۔ تو اگر آپ نے
ذہین لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اہل علم کی صحبت میں بیٹھیں گے، اہل اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھیں گے، پڑھی لکھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ویسا ہی بننا شروع ہو جائیں گے۔ صحبت کے اثرات مسلم ہیں، تو آپ کو چاہیے اگر آپ لکھاری بننا چاہتے ہیں کہ لکھاریوں کی صحبت میں رہیں، اب اور بولنا چاہتے ہیں تو بولنے والوں کی صحبت میں رہیں، اگر لکھنا چاہتے ہیں کہ لکھنے والوں سے راہ و رسم پیدا کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، تو جب وہ فضا پیدا کر لی جاتی ہے نا، وہ ماحول بنا لیا جاتا ہے، تو اس ماحول سے انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے ماحول سے۔ تو کسی لکھنے والے کا نکو بن جائیں، کسی لکھنے والے کا چھوٹا بن جائیں، کسی کام کرنے والے کا کتاب لکھنے والے کا کتاب اٹھانے والے بن جائیں، کسی کا قلم پکڑنے والے بن جائیں، کسی کی کتاب بننے والے بن جائیں، کسی رائٹر کے کسی مصنف کا دامن تھام لیں، تو رفتہ رفتہ آپ بھی لکھاری بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ماحول سازی بہت ضروری ہے۔ آج کا ہوم ورک، سب سے پہلے ہوم ورک لکھ لیں آج کا، پھر میں آپ کے سوالات کی طرف آؤں گا۔ ہوم ورک، کاغذ قلم سب کے پاس موجود ہے؟ کاغذ قلم سب کے پاس ہونا چاہیے۔ پہلے دن میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر کسی کے پاس کاغذ قلم نہیں ہے کہ وہ پڑھنے میں سیکھنے میں سنجیدہ نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ وہ یہ کورس نہ کرے۔ اگر سب کے پاس کاغذ قلم ہے تو عنوان لکھیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی، صرف سیرت النبی، سیرت النبی پر آپ نے 2 صفحے کا مضمون لکھنا ہے۔ سیرت النبی پر 2 صفحے کا مضمون لکھنا ہے۔ اب دیکھیں سیرت النبی تو بہت بڑا موضوع ہے، مثلا میں آپ کے سامنے سیرت کے 15 گوشے 15 پہلو رکھتا ہوں، سنتے جائیں، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف آپ نے سیرت النبی پر 2 صفحہ لکھنا ہے۔ کون سے گوشوں پر لکھنا ہے، کس پہلو پر لکھنا ہے، آپ آزاد ہے، جس پر چاہیں لکھیں۔ سیرت کے 15 گوشے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، 1400 سال پہلے کی تعلیمات پر آج کیسے عمل ممکن ہے۔ دیکھیں آج کے سیکولر طبقہ، لبرل طبقہ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات 1400 سال پہلے کی ہے، اس وقت حالات کچھ اور تھے، چیزیں کچھ اور تھی، آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے، حالات اور ہے، لوگ بدل گئے، محلہ بدل گیا، ہر چیز بدل گئی، سوچ بدل گئی، فکر بدل گئی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 پہلے کی تعلیمات بھرا آج اس پر عمل کیسے ممکن ہے۔ تو آپ اس پر لکھیں کہ حضور کی تعلیمات رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایک سورت پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ آج جو انگریز مفکرین ہیں، ارسطو کی، افلاطون کی، یہ جو مغربی جمہوریت ہے، وہ یہ 2000 سال پرانی وہ ہے خاکہ ہے، کہ یہ جو مغربی جمہوریت ہے، انہوں نے جمہوریت کا خاکہ کہاں سے لیا؟ ارسطو سے لیا ہے، تو وہ تو 2 سال پہلے خیالی ریاست تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمل کر کے دکھایا، ریاست مدینہ بنائی اور ایک ایک چیز کو اس پر نافذ کر کے دکھایا۔ یہ ایک موضوع ہو سکتا ہے۔ دوسرا موضوع ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حیثیت شوہر کیسے تھے، حضور کی خاندانی زندگی کیسی تھی، کتابیں بڑی بڑی سیرت کی آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ بہت سارے لوگ نا اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے اور بچوں کو رونا روتے ہیں کہ ہم تربیت صحیح نہیں کریں، تو آپ لکھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد گرامی کیسے تھے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے لیے والد تھے، حضرت فاطمہ کے لیے والد تھے، آپ بھی اپنے بچوں کے لیے ویسے والد بنے۔ اگلا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم اور استاد کیسے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں معلم بنا کر، استاد بنا کر، ٹیچر بنا کر۔ ایک استاد کو، ایک ٹیچر کو، ایک معلمہ کو کیسا ہونا چاہیے اپنے طلبہ کے لیے۔ اگلا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حیثیت پڑوسی کیسے تھے۔ آج ایک محلے والا دوسرے محلے والوں سے ناراض ہے، پڑوسی سے بات نہیں کر رہا، لڑائی جھگڑا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑوسی تھے، آپ ویسے پڑوسی بن کے دکھائیں نا۔ تاجر کے لیے کہتے ہیں کہ ہم کیسے تاجر کریں، وہ جوا کھیل رہے، قمار ہے، سود ہے، وغیرہ وغیرہ، جھوٹ، فرار، دھوکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے لیے کیا کیا تعلیمات دی۔ حضور نے خود تجارت کی، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے تجارت کی۔
اگلا دیکھیں، اب حکمران سیاستدان ہے، تو حضور نے سیاست کیسے کی؟ مدینہ جب آئے تو تھوڑے سے لوگ مسلمان تھے، یہودی تھے، دوسرے تھے، ان کے ساتھ کس طرح سیاست کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدات کیے. آپ کا سیاست کا انداز دیکھیں. نوجوان کو، ہر ایک نوجوان کو تلاش ہے رول ماڈل کی. کوئی وسیم اکرم بننا چاہتا ہے، کوئی کیا بننا چاہتا ہے، کوئی کیا بننا چاہتا ہے، کوئی کسی اداکارہ کا دل دادا ہے. عورتوں کو دیکھ لیں، ان کے لیے اداکاریں اور اداکار ہی رول ماڈل ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل کیوں نہیں بناتے؟ نوجوانوں کے لیے رول ماڈل، عورتوں کے لیے رول ماڈل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں بن سکتی؟ خواتین کے لیے حضور کی تعلیمات کیا ہے؟ کیا خواتین کو حضور نے ویسے چھوڑ دیا؟ خواتین کے لیے حضور کی تعلیمات کیا کیا ہیں؟ کتنی تاریخ میں صحابیات گزری ہیں، خواتین گزری ہیں، جو بڑی بڑی محدثہ گزری ہیں. تو خواتین کے لیے تعلیمات. خواجہ سرا جو تیسرے جنس کے لوگ ہیں، کیا ان کے لیے تعلیمات نہیں ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں خواجہ سرا نہیں ہوتے تھے؟ دین اسلام میں ان کے لیے کیا تعلیمات ہے؟ اگلا دیکھ لیں، مسلم معاشروں میں غیر مسلموں کو حقوق ہیں یا نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا سارے مسلمان تھے جزیرۃ العرب میں؟ نہیں، غیر مسلم بھی رہتے تھے. حضور نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آفات، مشکلات آتی ہیں تو حضور کا کیا اسوہ عمل تھا؟ کیا مشکلات ہے؟ سیرت النبی کے نفاذ کے لیے کیا کیا اقدامات کی ضرورت ہے؟ یہ میں نے آپ کے سامنے 15-16 مختلف سیرت کے پہلو رکھ دیے ہیں. اس کے علاوہ بھی سیرت کی کوئی کتاب لے لیں، کوئی بھی کتاب لے لیں، ان گنت سیرت کی پہلو ہے، سیرت کے موضوعات ہے، سیرت کے ایک ایک پہلو پر آپ لکھ سکتے ہیں. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. 5 منٹ ہے، لکھ کر پوچھ لیں. میں آپ کے سوالوں کے جوابات کے لیے حاضر ہوں. جی سوال. جی سوال اگر کوئی ہے. اچھا، دوسری بات یہ یاد رکھیں، آپ لوگ جو اصلاح کے لیے تحریر بھجوائیں. جی ہاں، سیرت کے کس سوال یہ پوچھا گیا ہے، سیرت کے کتنے پہلو پر لکھنے ہیں؟ سیرت کے صرف ایک پہلو پر لکھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کے لیے تعلیمات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مسلموں کے لیے تعلیمات. سیرت کے بے شمار پہلو ہیں، ان تمام پہلوؤں میں سے صرف ایک پہلو پر آپ نے لکھنا ہے. آپ لوگ جو گروپ میں تحریر سینڈ کرتے ہیں یا بتاتے ایڈمن کے ذریعے سے مجھے بھجواتے ہیں، تو وہ آپ رومن میں لکھیں. جس طرح آپ یہ میسج لکھ رہے ہیں نا، سفر نامے کون سے پڑھیں، کون کون سی کتابیں، رومن میں، اس طرح رومن میں لکھ کر بھیجیں تو اس پر اصلاح دینا بھی آسان ہوگا، اس کو اخبارات، رسائل، جرائد میں چھپوانا بھی آسان ہوگا. کورس کے آخر میں ہم آپ کو مختلف اخبارات، رسائل، جرائد کے ایڈریس بھی دے دیں گے اور اخبارات میں تحریریں چھپوانے کے طریقہ کار بھی بتا دیں گے. پھر جب آپ تحریر لکھ کر اس پر نظر ثانی کر کے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق مختلف اخبارات، رسائل، جرائد میں بھجوا دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تحریریں شائع ہونا شروع ہو جائیں گی. بلکہ آج کا دور تو آسان ہے، اخبار میں نہ بھی چھاپیں تو آپ ہر ایک کے پاس فیس بک موجود ہے، ٹویٹر موجود ہے، واٹس ایپ موجود ہے، آپ اسٹیٹس پر وہ تحریر لگائیں. اب واٹس ایپ گروپ اتنے سارے ہیں، ان سب پر اپنی تحریریں وہ لگائیں. اور اسی طرح فیس بک اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو اس پر وہ تحریریں لگائیں. کسی چینل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا یوٹیوب چینل بنائیں، اپنی روزانہ کوئی احادیث، درس قرآن دیں، درس حدیث دیں، نیکی کی، بھلائی کی کوئی ایک بات ہے کہ وہ آگے پھیلا دیں. بلغوا عنی ولو آیا. اگر ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمارے پاس خیر کی، بھلائی کی کوئی ایک بات بھی ہے کہ وہ آگے دے گے. آگے دینے سے، بات پھیلانے سے، لکھنے سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، ٹائم پورا ہو چکا ہے. اب تک کا اتنا ہی، ہمیں دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.